السلام علیکم دوستو. آج کی ویڈیو میں آپ کو بی ٹی سی یعنی بٹ کوئن اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں انفارمیشن کرنے کی اپنی پوری کوشش کروں گا. ناظرین، کرپٹو کرنسی ہمارے موجودہ دور کا ایک ایسا انقلاب ہے جس نے دنیا کے جتنے مالیاتی ادارے ہیں، یعنی جتنا بھی فائنانشل ہمارا اسٹرکچر ہے، ہماری پوری دنیا کا اس کو ایک دم ریولوشنائز کر دیا ہے. اور یہ ایک ایسا انقلاب ہے جس نے نسل انسانی کی جتنی بھی تاریخ ہے اس کے اندر، یعنی میں کہہ سکتا ہوں مختصر جتنے بھی ارب پتی پیدا کیے ہیں نسل انسانی کی تاریخ میں، یعنی انسانی تاریخ میں آج تک جتنی بھی انقلابات آئے ہیں یا انڈسٹریل ریولوشنز آیا، حالیہ کمپیوٹر کا ریولوشن آیا، ان تمام انقلابات یعنی دنیا میں جتنی بھی انقلابات تھے، ان سارے انقلابات نے انسان کی جو مالی انقلابات پیدا کیے اس میں اتنا اثر انداز نہیں ہوا جتنا کہ کرپٹو کرنسی کے انقلاب نے اثر ڈالا ہے. میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ راتوں رات ارب پتی ہو جائیں گے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس قابل ضرور ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ نالج کے ساتھ اپنے آپ کو ایکوپ کریں گے، کرپٹو کرنسی کے بارے میں جانیں گے، تو آنے والے وقت میں اس دریا میں بھی آپ اپنا حصہ لے سکیں گے، کیونکہ آنے والا وقت کرپٹو کرنسی ڈیجیٹل کرنسی کا ہی ہے. مطلب اگر آپ اس سے پہلے اس کے بارے میں جان لیں گے تو مستقبل میں آپ کے لیے یہ بالکل ایزی رہے گا. یعنی ایسا رہے گا جیسے آپ اس کو جانتے ہیں پہلے سے. اور اگر آپ کرپٹو کے بارے میں بالکل بھی زیرو ہوں گے، یعنی کوئی بھی نالج نہیں ہوگی، تو پھر آنے والے وقت میں تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کو کرپٹو کو سیکھنے کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، اکیڈمیز وغیرہ بن جائیں اس کو سکھانے کے لیے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے دوست ناظرین ہیں وہ سارے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور کرپٹو کرنسی کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو. تو کرپٹو کرنسی کو سمجھانے سے پہلے، یعنی یہ ایک کرپٹو کرنسی ہے، ایک پیسہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، پیسے کے پہچاننے کو، پیمانے کو سمجھنے کے لیے میں بہت سے سادہ اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو روپیہ یوز کرتے ہیں وہ بینک کی ضمانت سے یوز کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہمارے پاس 10,000 کا ہمارے پاس 1,000 روپے کا نوٹ ہے، اور وہ نوٹ آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ بینک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یعنی جو پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے اس سے ضمانت ہوئی ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک سادہ سا کاغذ ہے، اس پہ میں لکھ لوں 1,000 روپیہ. تو اگر اس سادہ سے کاغذ کو میں دکاندار کے پاس لے جاؤں کہ مجھے 1,000 روپے کی یہ چیز یا فلاں چیز دے دو، تو وہ نہیں دے گا، کیونکہ اس میں کسی کی ضمانت نہیں ہے، بس میں نے ہی لکھا ہے کاغذ پہ. جبکہ وہی کاغذ اگر بینک مجھے دے دے، جیسا کہ آپ نے نوٹ دیکھا ہوگا وہ بھی ایک کاغذ ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک ویلیو یہ ہوتی ہے کہ بینک یعنی تھرڈ پارٹی شامل ہوتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایزی سمجھاؤں نا. تو جیسے کیونکہ بینک کا اسٹیمپ اس پہ ہوتا ہے، تو لیکن اسی پیسے کو ہم ایک اور بات، اسی پیسے کو ہم ملک سے باہر نہیں یوز کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم دبئی جائیں تو ہم اپنے پاکستانی 1,000 روپے کو وہاں پہ استعمال نہیں کر سکتے. وہاں پہ ہم درہم وغیرہ لیں گے، ایکسچینج کریں گے. تو وہاں پہ ہم ملک سے باہر ہم اسی پیسے کو، کرنسی کو یوز نہیں کر سکتے. جبکہ گولڈ، اگر آپ کو پتہ ہو، گولڈ کو ہم پوری دنیا کی کسی بھی کونے میں خرید بھی سکتے ہیں اور فروخت بھی کر سکتے ہیں. تو کرپٹو کرنسی بھی ایک طرح سے اسی طرح ہے، گولڈ کی طرح. اس کو ہم ڈیجیٹل گولڈ بھی کہہ سکتے ہیں کرپٹو کرنسی کو. اور یہ کرپٹو کرنسی بھی گولڈ ہی کی طرح ہوتا ہے، یعنی یہ ڈی سینٹرلائز ہوتا ہے اور اس کو پیچھے سے کوئی بھی کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا. اور یہ ایک سافٹ ویئر کے تھرو چلتا ہے، کمپیوٹر سافٹ ویئر کے تھرو، اور جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے سافٹ ویئر کی ذریعے ہوتی ہے. اور اس کو آپ پاکستان میں بھی اسی طرح خرید و فروخت کر سکتے ہیں جس طرح دوسرے ممالک میں، بشرط یہ کہ اس کو قانونی لحاظ سے مثال کے طور پر لیگلائز کیا ہو، تب آپ جو ہے نا اس کو یوز کر سکتے ہیں، پوری دنیا کی کسی بھی کونے سے خرید اور فروخت کر سکتے ہیں. اور یہ کمپیوٹر کے ایک سافٹ ویئر سے ہی
آپ جو ہے نا مطلب کر سکتے ہیں. آج کل تو موبائل کے لیے اپنے سافٹ ویئر ایپس وغیرہ بھی بنی ہوتی ہیں, ایکسچینجز ہیں مختلف, لیکن پھر بھی ساری چیزیں ایک سافٹ ویئر کے ذریعے ہوتی ہے, ساری ٹرانزیکشن اسی کے ذریعے ہوتی ہے, اور ان کو ویلیڈیٹ بھی انہی کے ذریعے کیا جاتا ہے. اب میں آتا ہوں کہ کرپٹو کرنسی اصل میں ہے کیا. 90 کی دہائی میں جتنی بھی ہمارے اکانومسٹ تھے, یعنی جو ایکسپرٹ تھے, ان کی سب سے بڑی ٹینشن یہی تھی کہ کیسے یہ جو بین الاقوامی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہوتی ہے, یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کو جب کوئی چیز دیتا ہے تو اس کے بدلے میں جب ملک پیسے لیتا ہے تو کیسے اس ٹرانزیکشن کو تیز کیا جائے, بالکل انسٹنٹ کیا جائے, تو اور اس کی فیس کو بھی کم کیا جائے. تو اس حوالے سے 21ویں صدی کے آغاز میں ستوشی ناکاموٹو کے نام کا ایک نامعلوم شخص نے ایک تھیسس پیش کیا. اس تھیسس کے مطابق بالکل گولڈ کی طرح, یعنی اس نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشن کرنے کے لیے کسی بھی تھرڈ پارٹی یعنی سینٹرل بینک کی ضرورت نہ ہو. جو بھی ٹرانزیکشن ہو پیئر ٹو پیئر ہو, یعنی میں ایک بندے کو اپنی جگہ سے ٹرانزیکشن کروں اور اس کے والیٹ میں وہ پیسے چلے جائے, وہ چیز چلی جائے جس کے بارے میں ہم ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, اور اس کے بدلے میں جو چیز میں خریدنا چاہوں, یعنی جو چیز بھی میں نے خریدنی ہو وہ میں خرید سکوں. تو ستوشی ناکاموٹو کا یہ آئیڈیا ایک طرح سے ایک ریولوشن تھا. ابتدا میں یہ آئیڈیا تھا, اس پہ بہت تنقید ہوئی کہ جب تھرڈ پارٹی یعنی بینک وغیرہ کی ضمانت نہیں ہوگی تو اس کی ویلیو نہیں ہوگی, اور نہ کوئی اس پہ مطلب بھروسہ کر سکے گا. کیونکہ ایک چیز میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا کہ ایک سفید کاغذ ہے, اس پہ میں 1000 روپے لکھ لوں اور کسی دکاندار کے پاس جاؤں تو وہ نہیں لے گا مجھ سے, بہت شرط یہ کہ بینک کی طرف سے ایک نوٹ مجھے ملا وہ, تو اس کی ویلیو نہ ہونے کے برابر تھی, اور اس پہ بھی مطلب زیادہ تنقید ہوئی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے پھر دیکھا کہ ستوشی ناکاموٹو کی یہ انوینشن نے کتنا انقلاب لایا, اور اس نے جو کرپٹو کرنسی کی ایجاد کی اس کو بٹ کوائن کا نام دیا. شروع میں پورے ایک بٹ کوائن کی قیمت 1 پیسہ کے بھی برابر نہ تھی, اگر میں غلط نہ ہوں تو. آغاز میں بٹ کوائن کو لوگوں میں بالکل فری میں بانٹ دیا گیا اویئرنیس کے لیے, مطلب لوگوں میں بٹ کوائن کو پہچاننے کے لیے بالکل فری میں بانٹتے گئے تاکہ اویئرنیس پیدا ہو اور لوگ اس کے تھرو ٹرانزیکشن کریں. اور اگر آپ گوگل کریں آج کے ریٹ تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ آج ایک بٹ کوائن کی قیمت کتنی ہے. بی ٹی سی یعنی بٹ کوائن, بی ٹی سی شارٹ کٹ ہے بٹ کوائن کا. بی ٹی سی کی اور اس بی ٹی سی کی کامیابی دیکھ کر کرپٹو کرنسی کی دنیا میں ہزاروں کوائنز اور بھی ایجاد کیے گئے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوائن مارکیٹ کیپ ایک ویب سائٹ ہے جس میں آپ جا کر پوری لسٹ دیکھ سکتے ہیں موجودہ کوائنز کی کہ کتنی کوائنز ہیں اور کتنے آنے والے وقت میں اور بڑھتے جا رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کرپٹو کرنسی میں تھوڑی بہت بھی جانکاری لیں گے, یعنی آپ کو تھوڑا بہت بھی اس کے بارے میں علم ہوگا تو جو کم قیمت والے کوائن ہیں مثال کے طور پر ان میں آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں, کچھ رقم یا کچھ ٹائم کے لیے ہولڈ کر کے, جب وہ تھوڑی بہت قیمت اس کے اوپر چلی جائے تو آپ فروخت کر کے کچھ بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ بٹ کوائن میں بھی یا اسی طرح اور جو بڑی کوائنز ہیں جیسے کہ ایتھیریم ہو گیا, BNB, بائنانس وغیرہ, جتنی بھی یہ بڑے کوائن ہیں اس میں بھی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اس کا ایک حصہ لے سکتے ہیں, اس میں آپ شیئرز وغیرہ لے سکتے ہیں, بشرط یہ کہ تھوڑی بہت آپ نے ریسرچ کی ہو کہ مارکیٹ اب نیکسٹ ٹائم کس طرف موو کر سکتی ہے. یعنی اگر مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے, بٹ کوائن ہے یا جو بھی ہے موجودہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ایک بٹ کوائن کی قیمت لگ بھگ 32,000 امریکن USD ڈالر میں چل رہی ہے. تو اگر آپ کو تھوڑی بہت جانکاری ہوگی کہ آنے والے وقت میں یہ 40,000 ڈالر ٹچ کر سکتی ہے, جیسے کہ آل ٹائم ہائیسٹ نے 67,000 ڈالر بھی 67,000 ڈالر بھی ٹچ کیا ہوا ہے, تو آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں بشرطیکہ کہ ریسرچ کی ہو آپ نے تھوڑی بہت کہ مارکیٹ کس طرف موو کر سکتی ہے, تب آپ انٹری لے سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میری یہ تھوڑی بہت کوشش تھی کہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھا سکوں. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی ہمارے اس ویڈیو کی. یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی یہ میری. اچھا, آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر مجھ سے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کوئی چیز مس ہوئی ہو, یعنی اگر ایسی کوئی چیز جو
ضروری اور مجھ سے مس ہو گیا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں وہ چیز ضرور مینشن کریں، یا کوئی کویشچنز آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کمنٹ میں ہی رپلائی دے دوں یا پھر اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی شیئر کروں۔ اچھا، ایک اور بات عرض کروں کہ ہمارے ملک میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اویئرنیس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہمارے ملک میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جن کو مطلب اگر کرپٹو کرنسی کا پتہ بھی ہے وہ بھی چھپا رہے ہیں۔ میرے حساب سے صرف ایک ہی بندہ ہے جو ملک کو اس حوالے سے اویئر کر رہا ہے، اویئرنیس پھیلا رہا ہے، اور وہ ہے وقار زکا صاحب۔ وقار زکا صاحب ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے وقار زکا صاحب کے بارے میں، لیکن میرے حساب سے وقار زکا صاحب کی خدمات ہے ہمارے ملک میں کرپٹو کے حوالے سے۔ تو یہ میری ایک کوشش تھی کہ آپ کو بھی تھوڑی بہت اس کے بارے میں جانکاری ہو اور آپ آنے والے وقت میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، مجھے اجازت دیجیے گا، دعا میں نام کے ساتھ یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔